آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کا دن آ چکا ہے، جس کا میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ شب معراج کی مبارک اور بابرکت رات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے، آپ نے شب معراج کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب ماہ شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینا پڑ جائے تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کے ساتھ نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگدستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے، تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست، پریشانیاں، مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ ماہ شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اس لیے خدا را جب بھی رب سے مانگے، جھولی پھیلا کر مانگے، منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کرے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ ماہ رجب کے مہینے کو شب معراج کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، یاد رکھیے یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب رب کریم کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب اپنا مہینہ فرما رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ محمد مصطفیٰ کے مہینے میں رب سے مانگ لیا جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ماتھے ٹیک ٹیک کر تھک چکے ہیں، تہجد پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ رب کے حبیب کے مہینے کو کیوں لاپرواہی میں گزاریں گے؟ جب اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے میں ہمیں موقع دے دیا ہے، تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگ رہے؟ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر مشکل وقت یا آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ، ہفتہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا ہے اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنوار جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ رب کعبہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں، اگر ان ناموں کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے، اللہ ہمارے حالات پر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر کرم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت مبارکہ ہے۔ وہ قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس قرآن آیت کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور جب آپ ماہ شعبان میں قبولیت والی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کے مہینے میں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اس کو ورگلاتا رہا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہا، برے اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا رہا، لیکن یہ پھر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔
آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 10 حاجات لے کر بیٹھیں، کسی کاغذ پر 10 مقاصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں، تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کی 10 کی 10 حاجتیں، 10 کے 10 مقاصد میں، 10 کی 10 خواہشات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے کوئی اس مہینے میں مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں؟ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ شعبان کی ان قبولیت کی گھڑیوں کو، اس حرمت والے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھتے دوران آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیو کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، خدارا ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیے گا رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔